الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے غسل کے بارے میں یہ جان لیتے ہیں کہ غسل کی کتنی قسمیں ہیں۔ غسل کو عربی میں حدث اکبر کہا جاتا ہے اور حدث اصغر یہ وضو کو کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا حدث لاحق ہو جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، اور جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ حدث اکبر لاحق ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حدث اکبر یا غسل عربی میں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اب غسل کی دو قسمیں ہیں، ایک غسل وہ ہے جو واجب ہے، فرض ہے، اور ایک وہ ہے مسنون ہے، اور بعض غسل مستحب ہیں اور بعض غسل جو ہیں وہ نہ مستحب ہیں نہ مسنون ہیں، کرنے میں گناہ نہیں ہے اور نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے، کرنے میں ثواب نہیں ہے۔ چند اقسام ہے غسل کی۔ اچھا، جس غسل کے کرنے میں ثواب نہیں ہے اور نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے وہ کون سا ہے؟ جیسے گرمیوں میں ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا۔ ابھی آپ گرمیوں میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں تو یہ وہ غسل ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، ایک مباح عمل ہے، جائز ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ غسل آتا ہے جو مستحب ہے۔ مستحب غسل وہ میت کو نہلانے کے بعد غسل کرنا، ایک بندے وہ میت کو نہلا رہا ہے، اس کو نہلانے کے بعد غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح میت کو نہلانے سے پہلے بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور مسنون غسل کون سا ہے؟ سنت غسل، جیسے جمعے کے لیے غسل کرنا، یا مطلب یہ غسل سنت ہے، جمعے کا غسل، عید کے لیے غسل کرنا، جمعے کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح میل کچیل صاف کرنے کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ اب آتے ہیں غسل کی آخری اور بڑی قسم، غسل واجب۔ تو غسل واجب کب ہوتا ہے؟ جس صورت میں غسل کرنا لازمی ہو جاتا ہے، اگر کرے گا تو ثواب کا باعث بنے گا، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ وہ کون سا غسل ہے؟ وہ ہے جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اس کے بعد جو غسل ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اسے واجب بھی کہتے ہیں، فرض بھی کہتے ہیں، یعنی یہ غسل ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ ایک ہو گیا۔ یا انسان کو احتلام ہو جائے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، سوئے ہوئے اور اس کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل کیا ہو جاتے ہیں؟ واجب ہو جاتے ہیں، فرض ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں یہ ضرور غسل کرے گا، اس کے بغیر اس کی عبادت ہی قابل قبول نہیں ہوگی، اور غسل کرنے پہ اسے اجر بھی ملے گا۔ اب آتے ہیں غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، جو فرض غسل ہے، واجب غسل ہے، اس میں تین فرائض ہیں۔ پہلا فرض منہ میں 3 دفعہ پانی ڈالنا، کلی کرنا، جس سے سارا منہ کے اندر پانی پہنچ جائے۔ پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس تک پانی پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد پورے بدن پہ اس طرح پانی بہانا کہ پورے بدن میں کوئی بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو یہ واجب غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اب آپ نے پوچھا کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں غسل کیسے کریں؟ تو اگر ایک شخص کا روزہ ہے اور اس پہ غسل فرض ہو گیا ہے تو وہ کلی تو کرے، لیکن اس حساب سے پانی کو پیچھے نہ لے کر جائے کہ وہ حلق میں نیچے چلا جائے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالے، لیکن اتنی سپیڈ سے نہ ڈالے کہ وہ ہڈی سے آگے چلا جائے یا پہنچ جائے۔ تو رمضان اور غیر رمضان غسل میں یہی فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غسل کے اندر کسی سے فرض رہ گیا، اب منہ میں پانی ڈالنا فرض ہے تو ایک شخص سے فرض رہ گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو غسل کرنے کے بعد جیسے ہی اس کو یاد آ جائے کہ مجھ سے یہ فرض رہ گیا ہے، فوراً جا کے کلی کر لے تو اس کا یہ غسل ہو جائے گا، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر غسل میں بال برابر جگہ خشک رہ گئی پورے جسم میں سے کوئی بھی جگہ، تو وہ غسل بھی نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ ایک تو ہے سنت غسل، ایک ہے واجب غسل بھی سنت طریقے سے کیسے ہوگا۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان ہاتھ دھوئے، وضو کرے، یعنی ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھوئے، پھر بازو دھوئے کونیوں تک، پھر سر کا مسح کرے، پھر گردن کا مسح کرے، پاؤں چھوڑ دے، پھر غسل کرے پورے جسم کا، اور آخر میں کیا کرے؟ پاؤں دھو لے۔ پھر دائیں طرف، یعنی جب وضو کرے اس کے بعد غسل شروع کرے تو دائیں طرف 3 دفعہ پانی بہائے،
پھر بائیں طرف 3 دفعہ پانی بہائے، پھر سر پہ 3 دفعہ پانی بہائے، تو یہ مسنون غسل کا طریقہ ہے۔ بعضوں نے یہ بھی بولا ہے کہ سر پہ پہلے ڈال دے، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ مسنون غسل کا طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے پر غسل کرے گا تو یہ سنت غسل ہوگا اور اسے پورا ثواب بھی ملے گا۔ تو اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی اگر سننے والے حضرات سے گزارش ہے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہے تو ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ میں